اور فیض آباد انکوائری کمیشن میں کب کیا ہوا، تفصیلات ARY نیوز پر۔ کمیشن کو ابتدا میں فنڈز اور دفتر کے حصول جیسے انتظامی مسائل کا سامنا رہا۔ رپورٹ کے مطابق کمیشن کو سب سے بڑا چیلنج ریکارڈ تک رسائی کا تھا۔ وزارت داخلہ کے سیکریٹریز ریکارڈ دینے میں ٹال مٹول کرتے رہے۔ وزارت اطلاعات اور IB کے فراہم کردہ ریکارڈ سے معلومات ملی۔ ریکارڈ سے علم ہوا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں نومبر 2017 میں اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم کی سربراہی میں اجلاس میں 2 اقدامات کا فیصلہ کیا گیا تھا۔ اعلیٰ سطح کے اجلاس کا پہلا فیصلہ معاملے کے حل کے لیے مذاکرات بحال کرنا تھا۔ فیصلہ تھا کہ فیض حمید وزارت داخلہ کے تعاون سے مذاکرات کریں گے۔ مزید جانتے ہیں بیورو چیف پشاور ضیاء الحق سے۔ جی ضیاء الحق۔ جی، یہ جو کمیشن تھا، اس کمیشن نے آج اپنی مزید ایک تفصیلات جاری کی ہیں، جس میں انہوں نے بتایا کس طریقے سے ان کو ابتدائی طور پر اپنا دفتر بنانے میں، اسٹاف لینے میں اور فنڈ کے حصول پر مشکلات ہوئی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے وہ جو جس طریقے سے سوالات فریم کرنے تھے اس کے ریکارڈ کے حصول کے لیے مشکلات ان کو سامنا کرنا پڑا۔ بہرحال ان کا یہ کہنا تھا کہ کچھ ایک ریکارڈ جو ہمیں اویلیبل ہوئے تو اس میں وزارت داخلہ کے سیکرٹری کا ریکارڈ دینے میں بھی ٹال مٹول کرتے رہے۔ اس کے علاوہ سیکرٹری داخلہ IG پنجاب سے بھی جب ریکارڈ فراہم کرنے کا کہا گیا تو وہ بھی ٹال مٹول کرتے رہے۔ وزارت اطلاعات اور IB کے فراہم کردہ ریکارڈ سے معلومات ملی۔ اس کے علاوہ ان کو یہ کہنا ہے کہ ریکارڈ سے علم ہوا کہ وزیر اعظم کی سربراہی میں نومبر 2017 میں اعلیٰ سطح اجلاس ہوا اور اس کی جو سربراہی وزیر اعظم اجلاس کی وزیر اعظم خود کر رہے تھے، اور اس میں 2 اقدامات کا فیصلہ کیا گیا، اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ اس مذاکرات کو جو ہے کیسے بحال کیا جائے جو ٹوٹ چکے تھے، اور اس کے لیے یہ ٹاسک جو ہے اس وقت کے DGC ISI فیض حمید کو اس کی ذمہ داری سونپی گئی، لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وزارت داخلہ کے تعاون سے وہ مذاکرات کریں گے۔ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ کیا گیا تھا کہ DG رینجرز عمومی طور پر اس کی کمانڈ کریں گے۔ تاثر تھا کہ فیض آباد دھرنا نون لیگ کی حکومت کو غیر مستحکم کرنے کے لیے کیا گیا تھا۔ تاثر تھا کہ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، زاہد احمد اور شہباز شریف متاثرین میں ہیں۔ شاہد خاقان عباسی، احسن اقبال، زاہد حامد، شہباز شریف نے برعکس موقف اختیار کیا اس کے علاوہ جب ان سے کوشچن کیے گئے، اور اس کے علاوہ یہ کہنا تھا کہ اس وقت کے DG IB آفتاب سلطان نے بھی ان سے جب پوچھا گیا کہ اس کے دھرنے کے پیچھے کون سے لوگ متحرک ہیں تو انہوں نے بھی اس سے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس طرح کمیشن نے فیض حمید کو بھی سوال نامہ بھیجا، انہوں نے بھی جوابات دیے۔ فیض حمید سے پوچھا گیا کہ دھرنے کے پیچھے کوئی ریاستی ادارہ ملوث ہے؟ فیض حمید کا جواب تھا دھرنے کے پیچھے ریاستی اداروں کے ملوث ہونے کے شواہد نہیں ملے۔ جی اچھا ضیاء الحق، یہ انکوائری کمیشن کس کی سربراہی میں بنا تھا؟ یہ سابق انسپیکٹر جنرل خیبر پختونخوا کے سید اختر علی شاہ، ان کی سربراہی میں یہ 3 رکنی انکوائری کمیشن تھا، جس کو سپریم کورٹ کے ہدایات کی روشنی میں بنایا گیا تھا۔ جی بہت شکریہ ضیاء الحق۔